جس کا نام سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہے، یعنی سونے کی چین، سونے کی زنجیر۔ یہ ایسی حدیث ہے کہ جو امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد ہے، اور چونکہ یہ والی حدیث امام علیہ السلام نے اپنے معصوم آبا، اپنے معصوم اجداد کے سلسلے سے نقل کی ہے، اور فرمایا ہے کہ میرے بابا موسیٰ کاظم نے فرمایا، ان کے بابا امام جعفر صادق نے فرمایا، امام جعفر صادق سے ان کے بابا امام محمد باقر نے فرمایا، امام محمد باقر سے ان کے بابا امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، امام علی زین العابدین سے ان کے بابا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام سے
ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، امام حسن علیہ السلام سے ان کے بابا امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اور امام علی علیہ السلام سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب جبرائیل علیہ السلام کے واسطہ سے اللہ تعالی نے فرمایا، کیا من داخل کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، میری مضبوط عمارت ہے، من داخل حصنی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہوگا، آمنا من عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ پھر کچھ قدم آگے چل کر امام علی ابن موسیٰ رضا نے فرمایا، آواز دے کر ارشاد فرمایا کہ بے شروطہا، یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جو بندہ عذاب سے بچ جاتا ہے، اس کی ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ بے شروطہا، یعنی کچھ شرائط ہیں اس کی، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کچھ شرائط ہیں۔ مولا وہ شرائط کیا ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، انا من شروطہا، میری ولایت اور میری امامت کا اقرار کرنا ان شروط میں سے ایک شرط ہے۔ لہذا جو بندہ لا الہ الا اللہ تو پڑھے گا اور ساتھ ہماری امامت کا اقرار بھی کرے گا، تب وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، وگرنہ اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اور ہماری ولایت اور امامت کا اقرار نہیں کرتا تو وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ لہذا جن ائمہ کی ولایت اور امامت انسان کی آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہو، بھلا ان کے عظمت کے گن کون گا سکتا ہے؟ میرے پاک ائمہ علیہم السلام ان کی عظمت کو انسان کی عقل سمجھ نہیں سکتی۔ انسان اگر بیان کرنا چاہے ان کے فضائل کو تو زبانیں گنگ ہو جائیں، اور لکھنے والا لکھ نہیں سکتا، لکھ کے ان کے فضائل کو لکھ کے تھک جائے گا، مگر فضائل آل محمد کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ زیارت جامعہ کے الفاظ ہیں ائمہ علیہ السلام کی جو فضائل ہیں، اس حوالے سے زیارت جامعہ کے الفاظ ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں، بے ابی انتم و امی و نفسی و اہلی و مالی، ہماری ماں باپ اے اہل البیت علیہ السلام آپ کے قدموں پر قربان، ہماری جان اے اہل البیت علیہ السلام آپ کے قدموں پر قربان، ہمارا خاندان قربان، ہمارا مال قربان۔ من اراد اللہ، جو اللہ کا ارادہ کرے، جو اللہ کی طرف جانا چاہے، بدأ بکم، وہ آپ سے ابتدا کرے گا۔ جب تک آپ کو نہیں مانے گا، آپ کی معرفت حاصل نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ اللہ کا ارادہ نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا ومن وحد قابل عنکم، اور جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے بغیر اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کوئی انسان سچا مسلمان موحد مومن بننا چاہتا ہے، وہ اس وقت تک توحید خالص کا اقرار نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی توحید کو آل محمد کے در سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس طرح فرمایا ومن قاصد توجہ بکم، اور جو اللہ کا ارادہ کرتا ہے وہ آپ کی طرف توجہ کرے گا، پھر اس کے بعد وہ اللہ کا ارادہ کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا موالیہ لا احصی ثناءکم، اے ہمارے مولا، اے ہمارے ائمہ، اے ہمارے موالی، ہم آپ کے فضائل کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ زیارت جامعہ کے الفاظ ہیں۔
لہذا معصومین علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنا انسان کی قوت اور بساط سے باہر ہے، اور اس چیز کا اقرار فقط ہم نے نہیں کیا بلکہ ہمارے اغیار اور ہمارے مخالفوں نے بھی کیا ہے۔ آج کے مولود مسعود جن کی آج ولادت کا، آپ اپنا خود ہی لکھیں، ان کو بولو خود ہی لکھو، میری بات ذرا غور سے سنو، اگر لکھنا نہیں آتا تو بعد میں لکھ لینا۔ آج کی جس مولود مسعود کی ولادت ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ امامت کے کون سے نمبر کے امام ہیں؟ 8ویں نمبر کے امام ہیں۔ یہ امام اس سلسلے کے امام ہیں جو سلسلہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے جو حدیث رسالت مآب کی حدیث تھی۔ رسالت مآب نے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جیسے اصحاب کے سامنے یہ حدیث بیان کی، اور اس حدیث میں رسالت مآب نے امام علی علیہ السلام سے لے کر 12ویں امام تک تمام ائمہ کا نام بنام تعارف کروایا ہے۔ اور آج کا جو مولود مسعود ہے جس کی آج شب ولادت ہے کہ جو 8ویں امام ہیں، ان کا نام بلند اس حدیث میں موجود ہے۔ اور اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ جناب حمیدہ خاتون، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ جناب حمیدہ خاتون، وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے امام علی رضا کی والدہ کو جو کنیز تھی خریدنے کے بعد مجھے خواب میں، توجہ طلب بات ہے، مجھے خواب میں رسالت مآب ملے، اور رسالت مآب نے یہ فرمایا کہ یہ جو خاتون ہیں جو امام علی رضا علیہ السلام کی والدہ ہیں، یہ جو خاتون ہیں یہ بڑی مقدس خاتون ہیں، ان کا عقد، ان کا نکاح اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کے ساتھ کر دینا، اور موسیٰ کاظم کے ساتھ جب عقد کرو گی تو ان سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جن سے بہتر اور افضل اس شفع ہستی پر کوئی نہیں ہوگا، اور وہ ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔ لہٰذا امام علیہ السلام کی آمد کی یا ولادت کی بشارت کئی طریقوں سے، کئی اور ذرائع سے بھی دی گئی تھی۔ لہذا اس رات کو، آج جو شب ولادت ہے، کل والے دن امام علی ابن موسیٰ رضا جو اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، امام علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام خیزران اور ان کا لقب نجمہ خاتون تھا۔ خیزران نام اور لقب نجمہ تھا۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام واضح ہو گیا آپ کے لیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو سال کے لحاظ سے 148 ہجری کو ہوئی، کہ جس سال میں ایک روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا سال تھا، اسی سال کہ جب اہل البیت علیہ السلام امام صادق علیہ السلام کی شہادت کا زخم کھا چکے تھے اور پریشان حال تھے، اسی سال 148 ہجری کو جب امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اسی سال 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اور مہینے کے لحاظ سے ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور ذی القعدہ کی
11 تاریخ ہے، 11 ذی القعدہ 148 ہجری کو سرزمین مدینہ منورہ میں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ لہذا امام علیہ السلام کی عظمت کے لیے یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جب امام علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں تھے، جناب خیزران، جناب نجمہ خاتون فرماتی ہیں کہ رات جب میں سوتی تھی تو مجھے اپنے بطن سے خدا کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں آیا کرتی تھیں، یعنی جو میرے بطن میں موجود میرا فرزند علی ابن موسیٰ الرضا ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان آ رہے ہیں۔ اور جب صبح کا وقت ہوتا تھا تو اگرچہ وہ مجھے آوازیں نہیں آتی تھیں، لیکن میرے لیے علی ابن موسیٰ رضا کا وجود کوئی مشکل کا سبب نہ تھا۔ امام علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو روایات، سنی شیعہ روایات اس بات پر متفق نظر آتی ہیں کہ جیسے امام علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے، اپنے ہاتھ زمین پر رکھے اور آسمان کی طرف سر بلند کیا، تو جناب نجمہ خاتون بتاتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ امام علیہ السلام کے جو ابھی پیدا ہوئے ہیں لب ہائے مقدس کچھ پڑھ رہے ہیں، تو بتایا گیا کہ اللہ تعالی کی طرف رخ کر کے امام علیہ السلام اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ ہر امام کی عظمت ہے کہ جیسے ہی امام معصوم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں فوراً اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ تو یہ امام علیہ السلام کی عظمت ہے اور امام معصوم کا یہ شعار ہے۔ لہذا امام علیہ السلام اس سلسلہ امامت کے 8ویں تاجدار ولایت، حدیث ثقلین کے 8ویں فرد اور آیت تطہیر کے 8ویں مصداق 148 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لے آتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے علم کا، امام علیہ السلام کی عظمت کا کسی شخص نے آج تک انکار نہیں کیا۔ سب سے پہلے امام علیہ السلام کے عالم ہونے کا تعارف خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کروایا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور سب کو کہا کہ یہ جو میرا بیٹا علی ہے، علی رضا علیہ السلام، یہ عالم آل محمد ہیں۔ کون ہیں؟ عالم آل محمد کا لقب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو دیا اور یہ کہا کہ جب بھی تمہیں دین حاصل کرنا ہے تو میرے اسی بیٹے سے حاصل کرنا، یہ تم میں سے سب سے زیادہ عالم ہے، عالم بھی ہے، متقی بھی ہے اور پرہیزگار بھی ہے۔ تو امام علیہ السلام کا لقب کیا ہوا؟ عالم آل محمد۔ اور امام علیہ السلام کا مشہور لقب کیا ہے؟ رضا، علی ابن موسیٰ الرضا۔ رضا امام علیہ السلام کا مشہور ترین لقب ہے۔ رضا کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہر قسم کی تقسیم پر راضی ہونے والا، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، جو شے اللہ نے عطا کی ہے، جو شے اللہ نے لے لی ہے، جو کچھ اللہ نے دے دیا ہے، امام اس پر راضی نظر آتے ہیں، اس لیے امام علیہ السلام کو رضا کہتے ہیں۔ اور ایک وجہ رضا کی یہ بھی ہے کہ چونکہ امام علیہ السلام پر اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہے، اس لیے امام علیہ السلام کو رضا کے لقب کے ساتھ ملقب کیا گیا۔ تو مشہور لقب کیا ہے؟ رضا۔ اور ایک لقب جو
عالم آل محمد، اور آپ کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن، مشہور کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن۔ ابو الحسن یعنی حسن کا بابا، حسن کا باپ۔ امام علیہ السلام کا یہ جو لقب ہے ابو الحسن، یہ 5 ائمہ کا لقب ہے۔ ائمہ میں سے 5 ائمہ کا، امام علی علیہ السلام، امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، اور امام علی نقی علیہ السلام، 10واں امام، امام علی نقی علیہ السلام۔ 5 ائمہ کا لقب ہے ابو الحسن۔ اب جب ابو الحسن کہا جائے گا تو کیسے پتہ چلے کہ اس سے کون مراد ہے؟ اگر تو جس امام کا تذکرہ چل رہا ہے، مثلا امام علی علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، وہاں جب ابو الحسن کہا جائے گا تو پتہ چل جائے گا مراد کون ہے؟ علی علیہ السلام۔ اور جب امام علی زین العابدین کا تذکرہ چل رہا ہے تو ابو الحسن کہیں گے تو کیا کون مراد ہوں گے؟ امام موسیٰ کاظم کا تذکرہ چل رہا ہے تو جس امام کا تذکرہ چل رہا ہے پتہ چل جائے کہ مراد کون ہے۔ لیکن اگر کسی کا بھی تذکرہ نہ ہو، صرف یہ کہا جائے کہ قال ابو الحسن، کہ ابو الحسن نے کہا، کسی امام کا تذکرہ نہیں ہے، تو کون مراد ہوگا؟ نہیں۔ جب احادیث کا ذکر ہو یا علم رجال کا تذکرہ ہو اور بغیر کسی اور نشانیوں کے بات ہو رہی ہو اور ابو الحسن کہا جائے تو مراد 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوں گے۔ اسی طرح اگر کہا جائے ابو الحسن الاول، پھر بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اسی طرح کہا جائے اگر امام ابو الحسن الماضی، ماضی حال مستقبل، ماضی، یہ کہا جائے پھر بھی مراد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوں گے۔ تو 3 علامتیں، جب کسی کا تذکرہ نہ ہو اور صرف ابو الحسن کہا جائے، پھر بھی ابو الحسن الاول کہا جائے، پھر بھی ابو الحسن الماضی کہا جائے، پھر بھی مراد کون ہوگا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اور جب کہا جائے ابو الحسن الثانی، کون مراد ہوگا؟ امام علی رضا علیہ السلام۔ اور جب کہا جائے ابو الحسن الثالث، ثالث میں نا تیسرا ابو الحسن، تو کون مراد ہوگا؟ امام علی نقی علیہ السلام۔ تو امام علیہ السلام 8ویں امام کا جو نام ہے وہ علی رکھا گیا، اور علماء اہل سنت میں سے علامہ ابن طلحہ شافعی وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح 8ویں امام کا نام علی ہے، 8ویں امام کا نام اپنے چوتھے امام کے نام پر، پہلے امام کے نام پر علی ہے، یہ صرف نام کے علی نہیں ہے بلکہ تمام اوصاف میں اپنے جد علی زین العابدین اور اپنے جد علی ابن ابی طالب کے بالکل مشابہ ہے۔ جس طرح ان کے اوصاف ہیں اسی طرح ان کے بھی اوصاف ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ تو امام علی رضا علیہ السلام صرف نام میں علی نہیں ہے بلکہ اوصاف میں بھی اپنے اجداد علی زین العابدین کی طرح ہے اور اپنے جد اعلیٰ امام علی علیہ السلام کی طرح ہے۔ یہ جو امام علیہ السلام ہیں جن کی ولادت یا جن کی زندگی کے دوران جو بادشاہ وقت تھے، شاہان وقت، کون تھے؟ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے زمانے میں جو خلفائے وقت تھے وہ 3 تھے۔ کون کون سے؟ ہارون الرشید، محمد امین الرشید
اور عبداللہ مامون الرشید۔ ہارون الرشید کے دو بیٹے یہ تھے یہ والے، ایک کا نام ہے عبداللہ جس کو مامون کہتے ہیں، مشہور نام کیا ہے، لقب ہے مامون ہے، اور ایک بیٹا تھا محمد جس کا مشہور لقب کیا ہے، امین۔ امین بات سمجھ آئیے جی، عبداللہ مامون اور محمد امین۔ ہارون الرشید، ہارون الرشید جس نے امام علیہ السلام کی زندگی میں 10 سال خلافت کی، 10 سال، اور یہ مر گیا، فوت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 5 سال اس کے بیٹے محمد امین نے خلافت کی۔ کس نے؟ محمد امین نے۔ پھر محمد امین کے بعد 5 سال عبداللہ مامون الرشید، مامون الرشید نے خلافت کی۔ کل کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال۔ 10 سال ہارون کے، 5 سال امین کے، اور 5 سال مامون کے، کل 20 سال کا عرصہ خلفائے بنی عباس نے، یہ کون سے خلیفہ ہیں؟ خلفائے بنی عباس۔ خلفائے بنی عباس نے 20 سال حکومت کی امام علیہ السلام کے دور میں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے 20 سال کی زندگی ان کے دور میں گزاری، اور یعنی یہ جو 20 سال ہیں یہ امام موسیٰ کاظم کے بعد کی بات ہے۔ یعنی جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہارون کے زندان میں شہید ہوئے، امام کی شہادت کے بعد یہ 20 سال ہے۔ تو امام علیہ السلام کی کل زندگی، یعنی امام علی رضا علیہ السلام نے جب شہادت پائی کون سا سال تھا؟ یا 201 ہجری تھا، 202 ہجری تھا، یا 203 ہجری تھے؟ 202 ہجری میں یا 203 ہجری میں آپ نے شہادت پائی۔ تو 148 سے لے کر 203 ہجری تک آپ کا کل زندگی کا دورانیہ کتنا بنتا ہے؟ 55 سال۔ امام علی رضا علیہ السلام کی کل زندگی کتنی بنتی ہے؟ 55 سال۔ 55 سال میں سے 35 سال امام علیہ السلام نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ 35 سال گزارے، اور جو باقی 20 سال تھے وہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد گزارے۔ اگرچہ جو 5 یا 6 سال تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون کے زندان میں گزارے، لیکن کل عرصہ کتنا بنتا ہے؟ ملا کر 35 سال بنتے ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو امام علی رضا علیہ السلام کی جن کی امامت کا کل دور 20 سال بنتا ہے ظہری امامت کا، اور زندگی کا کل دورانیہ 55 سال بنتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام کی امامت کے بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا۔ مدینہ کے اور اپنے خاندان کے بزرگ لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد یہ بتایا کہ میرے بعد تمہارا امام یہ میرا بیٹا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے۔ لہٰذا یہ بات کھلی تھی، کسی پر چھپی نہیں تھی، ہر ایک کی زبان زد عام تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد جو وقت کا امام ہوگا وہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہوں گے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ لہذا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ہارون کے دور میں 10 سال اور 5 سال اس کے بیٹے مامون اور امین کی زندگی میں گزارے، خلافت کے دور میں گزارے۔ مامون نے اپنے بھائی امین کو قتل کر دیا۔ مامون نے اپنے بھائی امین کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد تمام اسلامی ممالک کا واحد خلیفہ مامون بن گیا۔ اب مامون کا پورا جہان مخالف تھا، پورا جہان مخالف تھا۔
مامون کے اپنے بھی مخالف، مامون کے رشتہ دار بھی مخالف، امین کے رشتہ دار بھی مخالف، یعنی اگر ایرانی تھے وہ بھی مخالف، عراقی تھے وہ بھی مخالف، سلطنت میں موجود لوگ وہ بھی مخالف، اہل علاقہ بھی مخالف۔ مامون کی مخالفت عام تھی، تو مامون نے یہ چاہا کہ ایک سیاسی چال چلوں، اس سیاسی چال کی بنیاد پر اس نے امام علی رضا علیہ السلام کو اپنے بعد اپنا جانشین بنا دیا اور قتل کی دھمکی دی کہ اگر آپ نے میری جانشینی کو قبول نہ کیا تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ لہذا مجبوراً امام علیہ السلام نے ولایت قبول کر لی۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری 2-3 سال، یعنی اپنی زندگی کے سارے سال تو مدینہ میں گزارے، لیکن مامون کے جبر اور زیادتی کی وجہ سے امام علیہ السلام کو مدینہ سے ہجرت کرنی پڑی۔ بالآخر امام علیہ السلام ایران میں مامون کی زیادتی اور جبر کی بنیاد پر امام علیہ السلام ایران میں تشریف لائے، اور اس وقت ایران کا ایک علاقہ تھا مرو، MERV، مرو کا علاقہ تھا جہاں مامون کا تخت تھا، وہاں وہ تخت نشین تھا، اس کا دار الخلافہ تھا۔ وہاں امام علیہ السلام کو بلایا اور وہاں مجبور کر دیا۔ اب یہ جو مرو ہے یہ موجودہ ترکمانستان کا علاقہ ہے۔ تو امام علی رضا علیہ السلام نے مجبور ہو کر مامون کی ولایت عہدی قبول کی، لیکن جو بھی ہے امام علیہ السلام کی عظمت کسی پر ڈھکی چھپی نہ تھی۔ امام علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، امام علیہ السلام کا علم اور تقوی، وہ زبان زد عام تھا، اپنے تھے وہ، بیگانے تھے وہ، امام علیہ السلام کی امامت کا اقرار کرنے والے تھے وہ، یا امام علیہ السلام کو امام نہ ماننے والے تھے وہ بھی امام علیہ السلام کی عظمت کے گن گاتے تھے۔ امام علیہ السلام جیسا کسی کو عالم نہ مانتے تھے، امام علیہ السلام جیسا کسی کو متقی نہ مانتے تھے۔ اور مامون جو خلیفہ وقت تھا، اس نے امام علیہ السلام کو امام علیہ السلام کی توہین کی خاطر بڑے بڑے مناظرے کروائے۔ اس نے امام علیہ السلام کے مناظرے فقہائے اہل سنت کے ساتھ کروائے، اس نے امام علیہ السلام کے مناظرے عیسائیوں سے کروائے، اس نے امام علیہ السلام کے مناظرے یہودی علماء سے کروائے اور غیر مسلم بڑے بڑے علماء سے کروائے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا کہ جس میں علی ابن موسیٰ رضا پر کوئی سوال کیا گیا ہو اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اس سوال کا جواب نہ دیا ہو۔ ہر مقام پر، ہر مقابلے میں، ہر مناظرے میں امام معصوم علیہ السلام فاتح نظر آئے اور امام علیہ السلام کے مخالف کو دندان شکست نصیب ہوئی۔ ہر زمانے میں، ہر مقام پر، جب بھی جس کے سامنے بھی امام علیہ السلام کو بٹھایا گیا، امام علیہ السلام نے ہر شخص کے ہر سوال کا جواب دیا، ہر مشکل کی حل پیش کیا۔ اس لیے خواہ وہ سنی فقہا ہوں، سنی علماء ہوں، سنی ائمہ حدیث ہوں، سب کے سب اس بات کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر اس وقت عالم تھا تو علی ابن موسیٰ رضا تھا، اگر اس وقت فقیہ تھا تو علی ابن موسیٰ رضا تھا، اگر اس وقت متقی ترین شخص تھا تو وہ علی ابن موسیٰ رضا تھے۔ اس لیے ہمیں امام علیہ السلام کے فضائل کو ثابت کرنے کے لیے زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حاکم وقت مسلمانوں کا خلیفہ بنی عباس مامون، مسلمانوں کا خلیفہ
اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ خلافت کا حقدار اگر تھا تو علی ابن موسیٰ رضا تھے۔ مامون الرشید نے جو مناظر کروائے ہیں ان مناظروں میں سے ایک مناظرہ یہ بھی ہوتا تھا کہ رسالت مآب کے بعد اگر اصحاب میں سے افضل ترین شخص تھا تو وہ علی ابن ابی طالب تھے، اور امامت کا حقدار اگر تھا، خلافت کا حقدار اگر تھا تو علی ابن ابی طالب تھا۔ تو جب ان کے خلفاء اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ خلافت کا حق رسالت مآب کے بعد علی ابن ابی طالب کا تھا، اور مامون کے زمانے میں خلافت کا حق علی ابن موسیٰ رضا کا ہے، تو اس کے بعد ہمیں زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے زبردستی منوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ خلافت کا حقیقی حقدار کون ہے۔ یہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی عظمت اور بلندی ہے، اور یہ ایسی عظمت اور بلندی ہے کہ جو خداوند متعال نے عطا کی تھی، ایسی عظمت اور بلندی ہے کہ جس کو بیان رسالت مآب نے کیا تھا، تو جس کو بیان کرنے والے رسالت مآب ہوں اور جس عظمت اور بلندی کو عطا کرنے والا خود خدا ہو، اس عظمت اور بلندی کو اگر ہم بیان کریں تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ یا کوئی چھپانے والا کیسے چھپا سکتا ہے؟ جب بیان کرنے والا بیان نہیں کر سکتا تو چھپانے والا اس عظمت اور بلندی کو کیسے چھپا سکتا ہے؟ امام علیہ السلام کی جو عاجزی کا یا امام علیہ السلام کا جو تقویٰ تھا، امام علیہ السلام کی جو عبادت خدا تھی، وہ دوسرے ائمہ کی طرح کسی پر چھپی نہیں تھی۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام فقط 3 دن میں ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے ایک مرتبہ وضاحت خود کی، میں چاہوں تو ایک دن میں ایک ختم قرآن کروں، لیکن چونکہ جب میں آیات پڑھتا ہوں تو میں آیات میں غور و فکر کرتا ہوں، غور و فکر کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اس لیے مجھے 3 دن لگ جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام کی نماز اور عبادات کا عالم یہ ہے کہ جب کسی کنیز سے پوچھا گیا امام علیہ السلام کے بارے میں، تو امام علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا کہ امام علیہ السلام راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، صبح کی نماز اول وقت میں ادا کرتے ہیں، اور جب سر سجدے میں رکھتے ہیں تو اس وقت سر سجدے سے اٹھاتے ہیں کہ جب صبح کا سورج طلوع کر جاتا ہے۔ امام علیہ السلام جب کسی زندان میں تھے تو امام علیہ السلام کے ایک صحابی جناب ابو سلط نے زندان کے داروغے سے وقت مانگا، تو زندان کا داروغہ یہ کہتا ہے کہ علی ابن موسیٰ رضا دن رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور صرف فلاں وقت میں وہ فارغ ہوتے ہیں۔ تو جناب ابو سلط نے کہا کہ مجھے اسی وقت، تو یہ امام علیہ السلام کا تقویٰ۔ لیکن جب کسی نے یہ کہا کہ آپ یعنی امام علیہ السلام کے سامنے امام علیہ السلام کے حسب و نسب کی تعریف کی، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ حسب و نسب یعنی جو میرے آبا و اجداد تھے ان کی اہمیت اگر تھی، انہوں نے یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا تو تقوی کی بنیاد پر حاصل کیا۔ اسی طرح جب امام علیہ السلام کی کسی نے فضیلت کو بیان کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی کی ہی بنیاد پر ہمیں یہ مقام عطا کیا گیا ہے، اور جو بھی ہم سے زیادہ تقوی اختیار کرے گا وہ ہم سے افضل ہوگا۔ اب اگرچہ امام سے افضل کوئی نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ امام سے تقوی میں کوئی زیادہ ہے ہی نہیں، لیکن امام علیہ السلام یہاں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ تقوی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تقوی کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے تقوی کی اہمیت کے پیش نظر یہ فرمایا کہ جو بھی تقوی کے لحاظ سے مجھ سے بلند ہوگا وہ مجھ سے افضل ہوگا۔
اور امام علیہ السلام کی عاجزی کی انتہا ہے کہ امام ولی عہد بن جاتے ہیں، حاکم وقت بن جاتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام نے چٹائی پر بیٹھنا ترک نہیں کیا، اور جب امام علیہ السلام دسترخوان لگاتے تھے تو تمام غلاموں کو بھی اکٹھا کر لیتے تھے، جو بھی جس قسم کا شخص تھا امام علیہ السلام کے پاس ہوتے تھے سب کو اکٹھا کرتے تھے، مل بیٹھ کر آقا بھی، غلام بھی، شاہ بھی، گدا بھی، سب مل بیٹھ کر ایک ہی دسترخوان پر کھانا تناول کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ مولا ایسا نہیں کر سکتے کہ غلاموں کو سائڈ پر کر دیں؟ امام نے فرمایا کیوں؟ کیا وہ ایک خدا کو نہیں مانتے؟ ہم سب کا خدا ایک نہیں ہے؟ کیا وہ آدم کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا وہ حوا کی اولاد نہیں ہیں؟ جب وہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، ہم بھی آدم و حوا کی اولاد ہیں، تو پھر یہ تفرقہ کیوں یہ فرق ہے؟ انما عند اللہ اتقاکم، بلند وہی ہے جس کا تقوی بلند ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اپنی عاجزی اور انکساری کو شاہ وقت ہونے کے باوجود برقرار رکھا۔ امام علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری کی عظیم مثال ہے کہ امام علیہ السلام حمام میں غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں ایک شخص جو امام کو نہیں جانتا، اس نے کہا او فلاں ذرا میرے اوپر پانی ڈال اور ذرا میری میل اتار۔ امام علیہ السلام اس کے اوپر پانی ڈالنے لگ پڑے اور اس کی میل اتارنے لگ پڑے۔ کسی نے دیکھا، اس نے کہا او اللہ اکبر، کیا کر دیا، خود بھی ہلاک ہوئے، ہمیں بھی ہلاک کر ڈالا۔ کیا ہوا؟ یہ امیر المومنین ہیں، یہ فرزند رسول ہیں، امام المسلمین ہیں، جس سے تم میلیں اتروا رہے ہو۔ اس نے فوراً امام سے معافی مانگی اور امام کی کبھی ہاتھ چومے کبھی پیر چومے اور یہ کہا مولا جب میں نے آپ کو کہا تھا تو آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھے ثواب کی دعوت دی تھی، میں بھلا ثواب سے انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ تو دیکھ رہے ہیں ثواب کی کتنی اہمیت ہے، تقوی کی کتنی اہمیت ہے۔ امام علیہ السلام نے ثواب کی خاطر، پتہ نہیں کس قسم کا شخص تھا، اس کے جسم سے میل اتارنا قبول کر لیا، اور پھر ایک روایت کے مطابق امام پھر بھی اس کی میل اتارتے جا رہے ہیں، اس کو ساتھ دلاسا بھی دے رہے ہیں کوئی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے خوف نہ کھاؤ۔ امام علیہ السلام کہ جود و سخا کا عالم یہ ہے، جب امام علیہ السلام سے کسی نے کچھ ادھار مانگا تو امام علیہ السلام نے اپنے دروازے کے اندر سے ہاتھ نکال کر اس کو پیسے عطا کیے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا اس طرح کیوں کیا؟ دروازہ کھول دیتے اور اس کو دے دیتے۔ تو امام نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ شخص جو مجھ سے پیسے لے رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ پر خجالت کے آثار نمایاں ہو جائیں اور میں دیکھ لوں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ پشیمان ہو، میں نہیں چاہتا کہ وہ شرمساری کا سامنا کرے، اس لیے میں نے دروازے کے اندر سے اس کو عطا کر دی ہے۔ یہ ہے ہمارے وقت کے امام، یہ ہے ہمارے امام، امام المتقین، امام الامیر المومنین، یہ ہے ہمارے امام، اور ہمیں ایسے امام پر فخر ہے۔ یقین جانے کہ مورخین اہل سنت اور ائمہ اہل سنت نے اس بات کا اقرار کیا کہ اگر عالم ہیں تو وہ اہل البیت ہیں، اگر تقوی کے آسمان پر فائز ہیں تو وہ اہل البیت علیہ السلام ہیں، اگر جود و سخا کے عظیم مظہر ہیں تو وہ اہل البیت علیہ السلام ہیں۔ دعا ہے پروردگار سے کہ وہ ہمیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمیں سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں معارف الہیہ، معارف اہل البیت علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ وہ آپ جوانوں کو، آپ مومنین کو دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔